إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، ہم اپنی زبان میں اور عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حلال اور دوسرا لفظ حرام۔ حلال اور حرام کی بات جب آتی ہے تو ذہن فوراً کھانے اور پینے کی طرف جاتا ہے کہ کھانے پینے میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق صرف کھانے اور پینے کے ساتھ نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر غور کیا جائے انسان کے وجود کے ساتھ اس حلال اور حرام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر
یہ کیا سوچتی ہے؟ حلال سوچتی ہے، حرام سوچتی ہے۔ کان کیا سنتے ہیں؟ حلال سنتے ہیں یا حرام سنتے ہیں؟ آنکھیں یہ کیا دیکھتے ہیں؟ حلال دیکھتی ہیں یا حرام دیکھتی ہیں؟ زبان بات گفتگو، اس شخص نے حلال گفتگو کی ہے اس زبان سے یا حرام الفاظ نکالے؟ ہاتھ یہ کس چیز کو پکڑ رہے ہیں؟ حلال کو ٹچ کر رہے ہیں یا حرام کو گرفت میں لا رہے ہیں؟ پاؤں کس طرف چل کر جا رہے ہیں؟ حلال کام کی طرف جا رہے ہیں یا حرام کام کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی انسان صرف کھانے پینے کے ساتھ حلال اور حرام کو نہ جوڑے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے پورے وجود کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تاکہ یہ اپنے اس وجود کے ساتھ، اس کے ایک ایک عضو کے ساتھ صرف وہ کام کرے جو حلال ہے۔ انسان کی شرمگاہ، اس کے ساتھ اس نے کیا کام کیا ہے؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے صرف اس کو کھانے پینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، پھر عجیب بات ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر انسان جب غور کرتا ہے نا تو بڑا حیران ہوتا ہے۔ آج کافروں نے تو بڑی اسٹڈی کی، بڑی ریسرچ کی، انہوں نے چیزوں کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی، مختلف اشیاء کے اوپر اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو بہت آگے لے گئے۔ ہم نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا۔ کبھی تو صرف اور کچھ بھی نہ کریں، ان الفاظ پر بیٹھ کر غور کرنا شروع کر دے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، اور ان اشیاء پر غور کرنا شروع کر دے کہ آخر ان کو حرام کیوں قرار دیا ہے۔ میں صرف ایک مثال کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، سننے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے۔ گانا، موسیقی سننا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے۔ صرف کھانے کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا۔ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حرام کے زمرے میں، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ مسلمان پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے کہ انسان کی غذا کا، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے عمل، اس کے وجود پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان جیسی غذا کھاتا ہے ویسے اس کی سوچ اور فکر بنتی ہے، اس کا وجود اسی طرح کا ری ایکشن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کائنات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جانور موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بطور خاص نص کے اندر نام لے کر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ بے شک آپ اس کو ذبح کر کے اس کا سارا خون نکال کے پھر بھی نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ دنیا میں جتنا بے غیرت، بے شرم، بے حیا جانور خنزیر ہے، کوئی اور جانور نہیں ہے۔ اور جن علاقوں میں، جن سوسائٹیز میں، جن ملکوں میں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہاں کی جنریشن بھی سب سے بڑی بے غیرت ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ان کے حالات پڑھیں۔ ہم تو دور بیٹھے ہوئے نا، کبھی ان لوگوں سے جا کر پوچھیے جو وہ جہاں جا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ویسے نہیں کسی چیز کو حرام قرار دیا، اس کی وجہ سے
وہ سننا ہو، وہ دیکھنا ہو، وہ بولنا ہو، وہ پکڑنا ہو، وہ چل کر جانا ہو، اگر حرام کیا ہے اسلام نے، شریعت نے، تو اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا کہ آپ نے یہ سننا نہیں، یہ دیکھنا نہیں، یہ بولنا نہیں، یہ پکڑنا۔ اچھا، اپنی بیٹی کے ساتھ انسان ہاتھ لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کے ساتھ ملتا ہے، پیار کرتا ہے، بوسہ بھی دیتا ہے۔ ذرا کسی اور کو ہاتھ لگا کر دیکھیں۔ انسان کے لیے جن چیزوں کو حرام کیا اس کے فائدے کے لیے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، کبھی نہیں سوچا یار جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا، اچھا ضروری نہیں کہ وہ غیر ہی ہو، بھائی رشتہ داروں میں بھی غیر محرم ہے، رشتہ داروں میں خالہ زاد، پھپھو زاد، ماموں زاد، چچا زاد، بہن بھائی آپس میں غیر۔ آپ دیکھتے رہیں تو اس کے بعد ہی آپ کو جوتے مارنے شروع کر دے گا، کیا ہے تجھے، کون ہو تم؟ ہاتھ لگا کر دیکھیں کہ تیری عزت برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح گانا سننا، آج ہم بڑے شوق کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید کے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، سورہ لقمان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو خریدا جن کے اندر موسیقی ہے، گانے کی آواز، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں مگن ہو کر اپنا وقت ضائع کر کے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کر کے، ان کو بھی اللہ کے راستے سے، مساجد سے، دین کی مجالس سے، ذکر اذکار سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، اللہ کو یاد کرنے سے، سچ بولنے سے، دیگر نیک اعمال سے روک کر رکھا۔ خریدا تو نے ہے، تیرے ساتھ جڑ کر کئیوں نے اپنی نماز ضائع کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو رسوا کرنے والے عذاب کی بشارت دے۔ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کا بڑا سخت عذاب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، الغنا، لاہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ الغنا، واللہ الذی لا الہ الا ہو یرددها 3 مرات، 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے۔ لاہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، گانا گانا یا گانا سننا انسان کا ایک اپنا پرسنل عمل، اس پر سزا جو ہے وہ ذرا اس کی سزا سنیے آپ، اس کا اندازہ لگا لیں گے جو صرف پسند کرتا ہے۔ کس بات کو؟ کہ لوگ ایسی مجالس پہ شریک ہوں، گانا سنیں، گانا سنائیں، بے حیائی کی مجالس وہ برپا کریں، خوشی کے موقع پر عموماً ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ صرف یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی، وہ اہل ایمان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر عام ہو جائے، صرف پسند کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں، صرف پسند کرتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں نا، ان کو سوچ لینا چاہیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ شیطان کا عمل، کوئی انسان کا عمل نہیں ہے۔ گانے کی دھن پہ ناچنا، رقص کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا شیطان کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ
من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم. مالک الملک فرماتے ہیں اے شیطان کھینچ لے تو واجلب عليهم بخيلك ورجلك. اور گھوڑیاں نچاندے ہو نا ویواں تے گھوڑیاں نچاندے ہو نا پہلے انہوں نے شراب پیاندے ہو. گھوڑیوں کو شراب پلا کر ان کو نشہ دے کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سنی بات نہیں کر رہا, اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھے. قرآن کہہ رہا ہے گھوڑیوں کو شراب پلانے والے, ان کے دماغ کے اندر نشہ ڈالنے والے, پھر ان کو خوشی کے موقع پر نچانے والے انسان نہیں شیطان ہے. قرآن بنی اسرائیل واستفزد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق امام مجاہد بن جبیر الملکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بصوتک کی تفسیر میں باللہو والغناء, یہ گانا بجانا موسیقی ہے, اس سے مراد شیطان گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر بھی اور ویسے بھی پیدل بھی ناچتے ہیں, ساتھ ساتھ بین باجا بج رہا ہوتا ہے, لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. اے اللہ کے بندو, کیا تم اس قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کی اس وحی پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں؟ یہ عجیب بات سمجھتے ہو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو تم عجیب سمجھتے ہو؟ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون, تم بڑے خوش ہوتے ہو ٹھٹھا کرتے, ولا تبكون تمہیں موت یاد نہیں, مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. وانتم سامدون, یمنی زبان میں سمت کہتے ہیں گانے کو. وانتم سامدون, گانے بجاتے ہو. اور مکے والے بیبیاں لے کر آتے تھے, لڑکیاں لے کر آتے تھے مختلف علاقوں سے, یمن سے لے کر آتے تھے جو گانے گاتی تھیں. آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم بھی تو ان بیبیوں کو لا کر نچواتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا نہیں ہو رہا, ہم مسلمان ہیں. وہ مکے کے کافر بیبیوں کو لا کر مسلمانوں کو دودھ کرتے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, کافر نے جب بھی مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, سب سے پہلے اس کو ناچ گانے میں اور عورتوں کی محبت میں ڈالا. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا, ذرا تاریخ تو پڑھا کریں یار. نہ ہمیں اپنی تاریخ آتی ہے نہ سیرت ہی آتی ہے, ہمیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں, قرآن کا پتہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی پتہ نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار صلیبیوں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے ایوبی کے سامنے اور اس کے لشکر کے سامنے شراب اور عورتیں پیش کی, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی. اس لیے کہ وہ سچا مسلمان دین کا سپاہی تھا. اس کا ایک ہی عزم تھا کہ میں نے بیت المقدس کو آزاد کرنا ہے, مسجد اقصی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی, کیا اس نے. اس لیے سمد یمنی زبان میں گانے کو کہتے ہیں. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زنا کو اور ریشم کا لباس ان دونوں چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے. زنا کو آج کیا نہیں ہو رہا ہے, ہم کئی نام دے رہے ہیں, نکاح ایک ہی ہے, یاد رکھو نکاح ایک ہی حلال ہے, باقی سب حرام ہیں. ان کو نام کچھ دے لو, ایک نکاح صرف حلال ہے جس کو اسلام نے, شریعت نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیش کیا تھا, بس وہ حلال ہے.
جس میں حق میں ہو، گواہ ہو، ایجاب ہو اور قبول ہو، یہ چیزیں موجود ہیں، بس وہ حلال۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہیں وقتی طور پر سارے کے سارے، ان کو نام کچھ بھی دے لو، نسیات دے لو، متا دے لو، جو مرضی دے لو، سب حرام ہے۔ یستحلون الحر والحریر، ریشم آج دیکھ لیں مسلمان مرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا مردوں پر ریشم کو۔ والخمر والمعازف، آپ نے فرمایا کہ وہ شراب کو بھی حلال کہیں گے، وسکی پی لو، وسکی، کئی کئی نام دیے انہوں نے۔ اور ایسے بے غیرت ہیں بعض جو خود پیش کرتے ہیں مسلمان، نام مسلمانوں کا، اور دیتے ہیں، فری دیتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ والخمر والمعازف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گانے کو، موسیقی کو بھی حرام کہیں گے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب نہ جاتے بے شرما، قرآن جو تیرے پاس سب سے بہترین بات تھی، اللہ رب العالمین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات جو اللہ کی تھی وہ اللہ کی کتاب تھی، اس کے ساتھ تو نے اپنی روح کو غذا دینی تھی، اور تو کہتا ہے کہ یہ گانا اور موسیقی روح کی غذا۔ اور صبح اٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی سب سے پہلے ہم جو گانا چلائیں گے، یا قوالی، جو قوالی گانے سے بھی بدتر ہے، گانے سے بھی بدتر، لیکن ہم سنتے ہیں موسیقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت کے کچھ لوگ وہ شراب پیئیں گے اور وہ اس کا نام شراب کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے، ان کے سروں پر موسیقی سے گانے گائے جائیں گے، اور مغنیات جو گانے والیاں ہیں وہ گائیں گی۔ یکسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، بعض اوقات ایسی مجالس میں وہ بیٹھے ہوں گے، گانے گانے والیاں وہ گا رہی ہوں گی، موسیقی کی دھن پر ناچ رہی ہوں گی، اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر دنسا دے گا، اور انہی کے اندر ایسے لوگ پیدا کر دے گا، انہی کے اندر اسی وقت ان کے چہروں کو خنزیر اور بندروں کی شکل بنا دے گا۔ ہوا ہے، آج کے بھی دور میں ہوا ہے، شکلیں نہیں ابھی تک بدلی، لیکن زمین کے اندر رب العالمین نے دنسایا ہے ان کو جنہوں نے گانے کی محفلیں برپا کی ہوئی تھی۔ نہیں تو ذرا 2004 جنوری کا ذرا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، 2004 جنوری ترکی کا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، 2005 دسمبر کشمیر کا علاقہ، اس کا ذرا زلزلے والا واقعہ پڑھ کر دیکھیں۔ تم تو قریب کی اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، تو 1400 سال کی کیسے جانو گے تم؟ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ رب العالمین نے زمین کو کہا 2 لکھ تو جا، پورے کا پورا گاؤں کا گاؤں زمین کے اندر دنس گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام، لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، جوے کو، والکوبہ، ڈول، جی ڈول بج رہا ہے، پیر صاحب جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ڈول بج رہا ہے، یہ اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ڈول بجانا۔ پتر جمیا تو ہم نے ڈھول بجایا، بیٹے کی شادی ہم نے ڈھول بجایا، ماں مر گئی ہم نے ڈھول بجایا، اب تو یہاں تک ہو گیا۔ میت پر بھی آگے آگے ڈھول بجاتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میت اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ اب تو کوئی چیز مخفی چھپی ہے ہی نہیں۔ ہم نے کون کون سا کام نہیں کیا، اور پھر کہتے جی حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہونا کیا ہے۔ تم اپنے کرتوتوں کو تو دیکھو، کرتے کیا ہو۔ ڈول حرام ہے،
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخری زمان خسف، زمین میں دنسنا، خسف آخری زمانے میں زمین میں دنسایا جائے گا، خسف وقذف پتھروں کی بارش بھی ہوگی لوگوں پر، ومسخ شکلیں بدل جائیں گی، قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ اب میں اذا ظہرت المعازف، جب موسیقی عام ہو جائے گی، والقینات گانے والیاں عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر اور جب شراب کو حلال سمجھا جائے گا، یہ اس وقت ہوگا۔ ڈر جائیں، وقت آ گیا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹے، ہم زمین کے اندر دھنس جائیں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ پتہ نہیں کس کی دعا ہے، کس کی وجہ سے، کون سے وہ نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک رب العالمین نے ہمیں محفوظ رکھا، ورنہ ہم نے ابھی تک کمی کوئی نہیں چھوڑی ان کاموں میں۔ دعا والوں پہ لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دعا والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، ایک خوشی کے موقع پر گانے کی، موسیقی کی آواز پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور ایک مصیبت کے وقت جزع اور فضا اور ہائے ہائے کرنے کی جو آواز ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ حرام چیزیں ہیں جن کے اوپر لعنت ہے، جو کام کرنے والے ہیں کیا ان کے اوپر لعنت نہیں ہوگی؟ غور فرمائیں۔ اور جہاں رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے وہ رحمت نہیں ہوتی۔ جب رحمت نہیں ہوگی تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ گانے سننے کے نقصانات، ان میں سب سے پہلا نقصان انسان منافق ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الغنا ينبت النفاق فی القلب كما ينبت الماء الزرع۔ لوگوں، گانا سننا یہ انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کر دیتا ہے جیسے کسی زرخیز زمین پر پانی چھوڑ دو تو تھوڑے دیر کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد خود بخود، کوئی بیج نہیں ڈالا، صرف پانی وہاں کھڑا تھا، گھاس اگائی، چارہ اگایا۔ تم گانا سنتے جاؤ گے، تمہارے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا، تمہارا ایمان جاتا رہے گا، اللہ رب العالمین کے دین سے دوری۔ دوسرا نقصان یہ ہے، موسیقی کی آواز، شیطان کی آواز، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ جب انسان گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، شیطان کا اس پر تسلط قائم ہو جاتا ہے، وہ اس کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی یاد سے بلا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ گانا سننے والے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کی جماعت ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، وہ نقصان ہی اٹھائے گی۔ تیسرا نقصان، یہ گانا اور موسیقی یہ انسان کو بدکاری تک پہنچا دیتا ہے۔ فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغنا رقیت الزنا، یہ گانا گانا یہ بدکاری کی دعوت ہے، یہ بدکاری کا زینہ ہے۔ انسان بدکاری تک پہنچتا ہی اس وقت ہے جب یہ اس قسم کے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان کا مال حرام کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور جب انسان حرام کام میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ جو مبذر ہے، حرام کام میں اپنا مال خرچ کرنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ انسان کے وقت کا ضیاع ہے، وقت برباد ہو جاتا ہے جب انسان گانا گانے اور موسیقی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں ہیں، ایک صحت، تندرستی، اور ایک فارغ وقت۔ اللہ نے تجھے صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے تو اللہ کو یاد کر، اس کی عبادت کر، اس کی کتاب کی تلاوت کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، یہ نہ سمجھ کے بس ٹائم گزر گیا چلے گئے، نہیں، لا تزول
لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز عمر، یہ ساری عمر کہاں گزاری تھی؟ اور خصوصاً نوجوانوں، آج سوشل میڈیا کے دل دادا، ساری رات موبائل کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے والوں، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں فنا کی تھی تو نے؟ جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ تیری جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری تھی یا نافرمانی میں؟ تیری جوانی قرآن مجید کو سننے میں گزری تھی یا گانا سننے میں؟ تیری جوانی اللہ کی عبادت میں گزری تھی یا اللہ کی یاد سے غافل گزری تھی؟ اگر اللہ کی عبادت میں گزارو گے تیرے جیسا خوش نصیب انسان کو نہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کل عرش کے دن، اپنے کل قیامت کے دن، حشر کے دن تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نقصانات ہیں گانا سننے کے اور موسیقی سننے کے، اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، انسان آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی انسان پریشان ہے مختلف معاملات کی وجہ سے، لیکن اس کا مداوع وہ غلط طریقے سے کرتا۔ آج 2 چیزیں بہت عام ہیں، 2 چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ اس لیے پوچھا جائے کیا ہوا، کیوں بھائی ایسے کرتے؟ وہ جی ٹینشن بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے۔ ٹینشن سے فری ہونے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ سگریٹ نوشی، حقہ حرام ہے، بچ جائیں۔ اس سے ٹینشن دور نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی، کیونکہ تیری صحت خراب ہوگی۔ جب تیری صحت بھی خراب ہوگی، تیرے معاملات بھی حل نہیں ہوں گے، تو اور زیادہ پریشان ہوگا، تجھے پھر اور زیادہ اپنی بیوی اور بچوں کی فکر لائق ہوگی۔ میں کیا کروں، اب تو میں بیمار ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ چھوڑ دے، بچ جائے اس سے۔ اور دوسرا گانا سننا۔ کیا ہوا؟ وہ جی ٹینشن بہت تھی، میں نے کہا چلو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ گانا سن کر پریشانی دور نہیں ہوگی، بڑھے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے جس چیز پہ عذاب ہے اس میں سکون کہاں؟ ہاں، تیری ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، خیر خواہی چاہتے ہو، تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین اور سکون ملے گا۔ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب کو یاد کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچاتا ہے۔ مومن تو سگریٹ نہیں پیتا، مومن تو گانا نہیں سنتا، مومن تو حرام کام کی طرف نہیں دیکھتا، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے۔ مومن کو جب پریشانی آتی ہے تو فوراً اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اپنے رب سے باتیں کیا کر، دنیا والوں سے نہ کیا کر، اور اس کا بہترین حل نماز ہے۔ دیکھ تیری پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اسی طرح جو فوت شدگان ہیں ان کے بھی میسیجز آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.